آج آپ نے بڑا اہم ترین بیان دیا، وہ ریڈ لائن جو تحریک انصاف کی از خود کھینچی ہوئی تھی آج وہ بھی عبور ہو گئی، اور چیئرمین تحریک انصاف اب چیئرمین نہیں رہیں گے اور آپ کا ایک انٹرم چیئرمین آ گیا ہے۔ مگر سر، گوہر خان صاحب کا نام ان فائٹنگ کی وجہ سے تو نہیں دیا گیا، کیونکہ اہل خانہ کا بھی ذکر ہو رہا تھا، علیمہ صاحبہ کا بھی، بشرا بی بی کا بھی؟ جی نہیں، کوئی ان فائٹنگ نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ فیصلہ صرف ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے ہے، صرف ایک مخصوص وقت کے لیے، جب تک یہ توشہ خانہ کی جو ججمنٹ ہے جس میں سزا دی ہوئی ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے وہ کل سسپینڈ ہو جائے تو پھر اسٹریٹجی کی ضرورت نہ پڑے۔ تو سر اگر کل تک ہی ویٹ کر لیا جاتا، اگر وہ سسپینشن کے حوالے سے آپ کی امیدیں وابستہ ہیں، تو یہ پچھلے 48 گھنٹے میں اتنا شور شرابہ کنفیوژن کیوں کر؟ جماعت ہی کمزور ہوئی؟ نہیں، کمزور نہیں، میرا خیال ہے جس سے ایک چیز ظاہر ہو گئی کہ وہ جو -1 فارمولا کی باتیں ہو رہی تھیں اور جو کو کی باتیں ہو رہی تھیں وہ ساری ختم ہو گئی۔ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ 20 دن کا ہمیں ٹائم دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ آپ اپنے انتخابات کرائیں، اور ان کا خیال تھا کہ شاید ہم گھبرا جائیں گے اور ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں ہوگی اور یہ 20 دن گزر جائیں گے اور وہ الیکشن نہیں کرا سکیں گے، یا ہم الیکشن کرانے میں ویسے آپ تاریخ سے آشنا ہیں، فاروق لغاری کو بھی بی بی نے یہی سوچ کر لگایا تھا کہ پھر وہ آپ نے دیکھا وہی گلے پڑ گئے۔ گوہر خان صاحب کی بہت عزت ہے، بڑے نفیس آدمی ہیں، مگر بہرحال بہت لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جماعت کے اندر سے، تو کیا ہی بہتر نہ ہوتا کہ کل کی سماعت کے بعد یہ اعلان کر دیا جاتا؟ دیکھیں، ابھی تو الیکشن ہفتے کو ہیں، اتوار کو ہیں، نامینیشن پیپرز ابھی کوئی سبمٹ نہیں ہوئے۔ اگر کل یہ سماعت میں سسپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ خان صاحب کو نامینیشن پیپرز وہ فائل کریں گے۔ اور آپ دوسری بات یہ دیکھیں کہ اگر فی الحال وہ نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی بڑا کلیئرٹی ہے کہ جب بھی سسپینشن ہوتی ہے اسی وقت نئے الیکشن ہو جائیں گے چیئرمین کے، اور وہ کتنے امکانات ہیں آپ کے، یا کتنی آپ کو کانفیڈنس ہے کہ کل سسپینشن آپ کو ہو جائے گی، فیصلے کی سسپینشن مل جائے گی؟ آج کا جس طرح فیصلہ ہوا نواز شریف صاحب کا، جہاں ان کا وہ سسپینڈ نہیں بلکہ وہ ان کا تو اپیل ہی ایکسیپٹ ہو گئی، تو اس لحاظ سے تو سسپینشن بڑی واضح ہے، قانونی بھی پوزیشن یہی ہے کہ سسپینشن ہونی چاہیے، تو امید تو یہ ہے۔ لیکن اگر کچھ دیر تاخیر بھی ہوئی تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہمارے سامنے جو صرف تلوار لٹک رہی ہے وہ یہ ٹائم کی ہے، اور اس چیز کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ پارٹی میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کانٹیسٹ میں، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ نہ ہو کل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہمیں خدشات ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس الیکشن کے اوپر کسی طرح کا سوالیہ نشان اٹھائیں۔ ہم چانس ہی نہیں دینا چاہتے الیکشن کمیشن کو کہ وہ کسی قسم کے اوپر کوئی ایسی بات کریں، تاکہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں جنرل الیکشن کے لیے ان کے جو کاغذات ہیں وہ درست طریقے سے، قانونی طریقے سے پیش ہو سکیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ سینیٹر صاحب، ہونا چاہے تو ایک دن میں بھی کل عدم ہو سکتا ہے، سسپینڈ ہو سکتا ہے یہ سزا، مگر نہ ہونا چاہے تو سال بھی لگ سکتا ہے، اور اگر لیٹر والی سچویشن ہو، کیا عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے 8 فروری کو؟ جی بالکل لڑیں گے، اس کے لیے بھی ہمارا پلان سی بھی بالکل تیار ہے، اور بلکہ پلان ڈی بھی تیار ہے۔ تو اسٹریٹجیز یہی سیاست ہوتی ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجیز بناتے رہیں، اسٹریٹجیز اینڈ کاؤنٹر اسٹریٹجیز۔ پلان سی اور پلان ڈی کیا ہے، روشنی ڈالیے گا؟ وہ جب ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ، جس طرح ہم نے یہ پلان آپ کو بتایا، جب ضرورت پڑی تو ہم نے آج ڈسکلوز کیا آپ کو پلان بی، جس میں ہم کہا کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنے پینلز دیں گے، اور یہ ایک طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا۔ تو اسی طرح آپ کو پلان سی اور ڈی کی ضرورت پڑی تو پتا چل جائے گا۔ پلان بڑے مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں، 9 مئی کا بھی ایک پلان تھا وہ بھی گلے پڑ گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ازالہ نہیں کر پا رہی آپ کی جماعت اس حوالے سے، سنگین دفعات لگی جا چکی ہیں آپ کے سابق چیئرمین عمران خان صاحب پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سر یہ کنفیوژن ہے، اور ایک ہوائیں جو آپ کے حق میں ابھی نہیں ہے، تو اگر الیکشن نہ لڑ سکے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پھر بھی کسی نہ کسی فارم کے اندر اگلی اسمبلی کا حصہ بن گئی، تو تب بھی احکامات تمام تر وہ جیل سے ہی دے رہے ہوں گے پالیسی کے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوا تو بالکل وہ
बेसिकली आपको मैं बताऊं मेहर के जो पीटीआई है वो इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई कुछ नहीं, तो इसलिए तो रिमोट कंट्रोल से काम चलेगा फिर? जी, रिमोट कंट्रोल से ही काम चलेगा अडियाला जेल से? अगर जरूरत पड़ी और अगर ऐसी मुसीबतें आई या ऐसे हालात हुए तो इसी तरह होगा। आप उनको सुप्रीम कायद क्यों नहीं बना देते जैसे नवाज शरीफ साहब को पीएमएलएन ने बनाया? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हम अमेंड करके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कानूनी तौर पे, वो भी हो सकता है। और सर जब आप 4 लोग अंदर मिले थे तो इमरान खान साहब से उनके अहले खाना के हवाले से सवाल हुआ था कि बुशरा बीबी, अलीमा साहिबा या किसी को आगे कर दिया जाए, और उनका क्या जवाब था? जी देखिए, उनको मैंने जरूर जो सजेशंस आई थी, जहां जहां से आई थी, मैंने उनको जिक्र किया था। कुछ क्वार्टर से ये सजेशन जब आई थी इसका भी मैंने जिक्र किया था जिसका आप जिक्र कर रही हैं अभी, लेकिन उन्होंने कहा था कि देखें ये तो मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं, इसलिए कि मैं तो ये जो खानदानी सियासत है उसके खिलाफ हूं। ये तो पीटीआई की फिलॉसफी और मेरी फिलॉसफी जो है और मेरी जो विजन है उसके बिल्कुल खिलाफ है, तो ये तो बिल्कुल आप कंसिडर भी ना करें। ये उनका जवाब था और इसमें उन्होंने कोई 1 सेकंड लगाया था ये जवाब देने में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर अली जफर साहब थे।